آرام فرما رہے ہیں. سانپ نے اسدا سمجھ لے، بڑا اسدا اس سوراخ سے نکلتا ہے، آپ کی ایڑی مبارک پہ ڈنک مارتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. درد کی شدت اتنی ہے، درد کی شدت اتنی ہے کہ جسم کے ذرے ذرے میں تکلیف پھیل گئی ہے. لیکن فرمایا اے سانپ، اگر تو آج اپنے ہزاروں ڈنک بھی مارتا رہے، آج میری جھولی میں مدینے کا سردار سو رہا ہے. سبحان اللہ. آج تو میرے جسم کو ذرے ذرے کو جدا کر دے. آج میں اپنی جھولی کو پھیلانا، جھولی کو میں ہلانا بھی گوارا نہیں کروں گا. آج میری جھولی میں محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبیرہ. جب حضور آرام سے بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سانپ ہے، وہ تکلیف ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر لا اپنا پاؤں ادھر کر، میں آپ کے پاؤں پہ لوا پہ دہن لگاتا. سبحان اللہ. کتنا بڑا مقام ہے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے زخم مبارک پہ میرا محمد مصطفیٰ لعاب دہن لگا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان کس کا اللہ. مقام ہے؟ حضرت ابو بکر صحیح. ابو بکر صدیق کا مقام ہے. سبحان اللہ. اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھو. یہ دنیا بڑی پرفتن ہے. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے گمراہ کرنے پہ آئیں گے کہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دو، صحابہ کے نوکر بن جاؤ. کوئی کہے گا صحابہ کو چھوڑ دو، اہل بیت کے نوکر بن جاؤ. لیکن سنیو تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ. تمہیں مبارک ہو. تمہارا عقیدہ ہی ایسا ہے، تمہارا عقیدہ ہی ایسا ہے کہ ہم ہر در کے کتے ہیں. کیا ہے کہ ہم ہر گھر کے غلام ہیں. ہم صحابہ کے بھی خدمت کرنے والے غلام ہیں، نوکر ہیں. نبی کا ہر صحابی الف سے لے کر یہ تک جو بھی نبی کا صحابی سچا ہے، سچا ہے، وہ سچا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا نعرہ ہے؟ سچا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. ہاں علی کے بھی ایسے نوکر ہیں، سبحان اللہ. جب اہل بیت کے نوکر بنتے ہیں پھر مثال بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے کہ ہم لجپال حسین کے بھی ایسے نوکر ہیں کہ جس طرح لجپال حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اس کے چاہنے والے مرید بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر دیا. آج لاؤ تو صحیح کوئی ایسا حکمران، آج لاؤ تو صحیح کوئی ایسا سیاستدان ہم بھی دیکھیں. لیکن نہیں، عمر جیسا سیاستدان، عمر جیسا خلیفہ نہ کبھی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک جنے گی. وہ عمر جو دن کو تو بادشاہ تھے، رات کو درویشانہ فقیرانہ لباس پہن کر گلیوں میں گھومتے تھے. سبحان اللہ. کہ ہائے میری حکمرانی میں کوئی بندہ آج بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، آج میری حکمرانی ہے، میں وقت کا خلیفہ ہوں. کوئی میری بادشاہت کے اندر کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے نبی تک ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. کچھ لوگ آج حضرت عمر کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں.
حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں. لیکن دوستو خدا را اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھے. اپنے عقیدے کو جو سنبھال کے رکھتا ہے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار. سبحان اللہ. صحابہ وہ اہل بیت، ہم تو اللہ کے نیک ولیوں کے بھی نوکر ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہیں، ہم ان کی درباروں میں نوکر ہیں. شرط یہ ہے جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اسی طرح. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضرت لال شہباز قلندر کے در کے بے غلام ہیں، لیکن کیا ہے جو طریقہ شریعت نے بتایا. جس طرح بابا جان میرے بابا سے، میرے پیر مرشد بابا جان بتا رہے تھے کہ ہم لال شہباز قلندر کی دربار پہ تو جائیں، مگر وہاں جائیں ہماری نمازیں ادا نہ ہو، پھر جانے کا فائدہ نہیں. سچی بات کہ ہم لال شہباز قلندر کی دربار پہ جا رہے ہیں، ہمیں ان کے اصل نام کا پتہ کہ ہم لال شہباز قلندر کے دربار پہ جا رہے ہیں. ہم حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جا رہے ہیں، اور ان کا نام بھی توڑ موڑ کر کے، ان کا نام بھی توڑ موڑ کر کے ادھر جا رہے ہیں، سیمنوں پہ جا رہے ہیں. شہباز کی دربار پہ یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. کیا ہے؟ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب. جب ان کا نام آیا اللہ والوں کا، ہم حضرت سید محمد عثمان مرہنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ جا رہے ہیں. ہم وہاں جا کے نماز پنجگانہ پڑھنے جائیں گے. ہم وہاں جا کے ان اللہ والوں کے دربار پہ ختمہ خیرات کریں گے. اور اپنے کائنات اور پیاروں کے صدقے قبول فرمائیں گا. پھر دیکھ تو مانگتا جا، تجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جو طریقہ شریعت نے بتایا، بے شک. سبحان اللہ. جو طریقہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم ہیں کہ جس طرح بابا جان بتا رہے تھے کہ گاڑی والا جا رہا ہے، اس کو کہا بھائی 120 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، کیوں؟ بولا صحیح دھمال کا ٹائم گزر جائے. کاش کہ ہم نے یہ کہا ہوتا کہ نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، پھر بھی تو ثواب ہوگا. دھمال دیکھنے میں دیکھنے میں ثواب ملتا ہے یا نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے؟ نماز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے سے، نماز نہیں آ رہی. نماز پڑھنے، نماز نماز وہ عبادت ہے. تو نماز پڑھتا جا، پھر اپنے کاروبار کو دے. تو نماز پڑھتا جا، پھر کردار کو دے. تو نماز پڑھتا جا، زمین کی آبادی کو دے. تو نماز پڑھتا جا، اپنے گھر کے کردار کو دے. نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہے. نماز وہ عبادت ہے جو اللہ والوں سے عشق کا سچا طریقہ بدلتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرشد کا ادب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں. کسی نے کسی سے پوچھ لیا یار تو کس سلسلے کا مرید ہے؟ کسی نے کہا میں یار نقش بندی سلسلے کا ہوں. کسی نے کہا ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں سلسلے کیا ہوتے ہیں. اس طرح ہے، مرید تو بن جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے سلسلے کیا ہیں، ان میں ذکر کیا ہوتا ہے، ان میں ذکر کے کلیے کتنے ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 9 ہیں. ہم نے تو صرف جھک کے بس پاؤں پڑے، بس ہو گیا ہو گیا. تو کسی نے کہا میں فلاں سلسلے کا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں سلسلے کا ہوں. بندہ کچہری میں بیٹھا، اس نے کہا تو کس سلسلے کا مرید ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے، میں کچہری میں نام نہیں بتا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ٹائم چاہیے. یہ بات ہی آپ نے ایسی کر دی. سبحان اللہ. گھر چلا گیا، سب سے پہلے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر اپنے رومال چادر مبارک کو اپنے سر پہ رکھا، پاک صاف ٹوپی کو پہنا، فرمایا عطر و معطر لگا کے اس کچہری میں آ گیا. فرمایا کچھ دیر تو پہلے گیا تھا تو تیرا حلیہ تھا،
اور تھا، اب تیرا حلیہ لباس چینج ہو گئے، اس کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا دوستوں تمہیں پتا ہی نہیں ہے میں سلسلہ کاملیہ کا مرید ہوں، میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا مرید ہوں۔ میری تربیت نے، میرے بڑوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ بے وضو اپنے مرشد کا نام لیا۔ سبحان مجھے اللہ، میرے بڑوں نے یہ تربیت میں بتایا ہی نہیں ہے، مجھے میرے آباء و اجداد نے یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ جب بھی بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جب سلسلہ قادریہ کا نام لیا کر، جب اس پیروں کے پیر کا نام لیا کر، باوضو ہو کر لیا کر، پھر بغداد کی طرف منہ کر کے مانگ تو مانگ۔ سبحان اللہ، دیتا تو رب ہے، سبحان اللہ، رب ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ سچا ہو، شریعت جو بتاتی ہے وہی طریقہ ہو، انشاءاللہ ان پیاروں کے در سے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم مجھ گناہگار کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ رب کائنات جو باتیں کی ہیں اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب کریم ہماری حاضری قبول فرما، اللہ آمین۔ ہمارے بابا سے کی عمر میں، صحت میں، حیات میں خضری عطا فرما، والدہ محترمہ کی صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے ہمارے دوست ہیں، خدمت والے ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد فرما۔ اے رب کائنات ہم گناہگار ہیں، ناچیز ہیں، اللہ پاک گھرانے اہل بیت کے صدقے کرم فرما دے۔ اللہ جتنے بھی اہل بیت سے مخلص ہیں اللہ ان مخلصوں کو آباد فرما دے۔ اللہ آمین۔ ہمارے مخلص دوست حاجی شہزادہ کالو خان جمالی اللہ کریم اسلام آباد سے، اللہ کریم ان کے پورے گھرانے کو آباد فرما دے۔ اللہ آمین۔ اے اللہ ان کی رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ان کے بچوں کو تعلیم یافتہ فرما دے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے مولا ہمیں نبی دو جہاں کی سچی پکی غلامی عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے در کا سچا پکا نوکر بنا، ہمیں صحابہ کے در کا نوکر بنا، ہمیں اللہ والوں کے در کا نوکر بنا۔ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔